السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله ينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرف عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء ومنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتق فأولئك هم الفائزون صدق الله. پچھلے درس میں کیا بات آئی تھی؟ پچھلے درس میں سورہ حج نہیں سورہ حج سورہ نور اللہ نور السماوات والارض. ہم نے کہا تھا قرآن کی یہ وہ آیت ہے، قرآن کی وہ آیت ہے اللہ کی مثال دی گئی تھی کہ وہ جس ایک میں چراغ کی طرح ہے، زیتون کی تیل یاد آ گیا. جس میں اسلام اور کفر دونوں کی تشریح کر دی گئی، اور یہ قرآن کی اہم ترین آیتوں میں سے جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ نور جو دنیا میں جس طریقے کا بھی ہے، شعوری، عقلی، انسان کا فہم جو بھی ہے، سب اللہ کا نور ہے جو انسان کے دل میں ڈال دیتا ہے. سارے انسان جب پیدا ہوتے ہیں. اور دوسرا نور رسالت کا ہوتا ہے، اسی لیے نور علی نور. اگر وہ رسالت والے نور کو بچا کے رکھا تب تو ٹھیک، صرف پیدائش والے اس میں ہے تو وہ نور بجھ جائے گی، جو تفصیل آئی تھی آپ لوگ جانتے ہیں، میں اس سے ریپیٹ کر رہا ہوں. اسی طریقے سے جس نے اس نور کو چھوڑ دیا وہ دنیا میں بھٹک رہا ہے. اللہ نے کہا کہ وہ ظلمات بہت بعضها فوق بعض، تاریکی پر تاریکی میں بھٹک رہا ہے، اپنے جانتے اچھے فیصلے لے رہا ہے، اپنے جانتے اچھے ڈیسیزنس لے رہے ہیں، ہیومن رائٹس کے نام پر، ویمن رائٹس کے نام پر، سارے نام پر، لیکن اور دلدل میں وہ دھسا چلا جا رہا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے مستفید نہیں ہے. وہ اپنے دماغ کو، اپنی عقل کو سمجھتا ہے کہ یہی فائنل ہے. اللہ نے یہ بالکل واضح کر دیا. اس پر تفصیل گزشتہ درس میں پوری ہو گئی تھی، اور اس کو بار بار پڑھیے، بہت اہم آیت ہے وہ 35 سے 40 سورہ نور. اسی لیے دعا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے کہ دعا کیا کرو، اللہم اجعل فی قلبی نورا واجعل فی سمعی نورا واجعل فی بصری نورا واجعل امامی نورا واجعل خلفی نورا واجعل من تحتی نورا وعاذن لی نورا. اللہ میرے دل میں نور بنا دے. وہ نور سے مراد وہی ہے کہ جب میں دیکھوں، کچھ سوچوں، تو اللہ کا نور ہے جس سے میں سوچ رہا ہوں، میرے اپنا کوئی معاملہ نہیں ہے. اللہم اجعل فی قلبی نورا واجعل فی سمعی نورا. ہمارے سننے کی جو طاقت ہے اس کو بھی ویسے ہی بنا دے. واجعل فی بصری نورا، ہماری آنکھ کی جو طاقت ہے اس کو بھی ویسے ہی بنا دے. واجعل امامی نورا، اور میرے سامنے نور بنا دے، میرے پیچھے نور بنا دے. وجعل من تحتی نورا، میرے پیر کے نیچے نور بنا دے. وعظم لی نورا، مجھے بالکل نور سراپا بنا دے.
پورے طور پر کہ اب میں جو بھی سوچوں جو بھی کروں، چاہے جس طریقے کے معاملات ہوں، یہ سب اللہ کا جو نور، یہ کتاب ہدایت، اللہ کے رسول کی سنت، سارا اسی نور کی روشنی میں، اسی نور میں ہو، اس نور سے ہم ہٹے نہیں۔ یہ دعا کرنے کو کہا گیا کہ دعا ضرور کرنا چاہیے۔ تمام دعا کی کتاب بہت ساری ہے، اس میں دیکھ لیجئے گا، یہ دعائیں ہر کتاب میں مل جائے گی، جو مسنون دعائیں والی کتاب ہے، ہاں اس میں بھی مل جائے گی۔ تو خصوصاً فجر کی نماز کے بعد اس کو کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب یہ سمجھا دیا، اس کے بعد پھر اتنا کچھ کہنے کے بعد بھی، چونکہ اللہ ارحم الراحمین ہے، وہ نہیں چاہتا، کسی طریقے سے چاہ رہا ہے کہ بندہ میرا آ جائے راستے پر، تاکہ اس کے قانون کے مطابق کہیں آگ میں نہ پڑ جائے، کہیں اسی حالت میں مر نہ جائے۔ یہ بار بار قرآن اس کو اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے، بار بار سمجھا رہا ہے۔ اب دیکھیے یہاں 2-3 باتوں پر سمجھایا ہے کہ تم لوگ دن رات یہ جو دیکھ رہے ہو، یہ نور یا اللہ کا قانون، یہ جو نور اللہ نے دیا، اسے اللہ کے قانون کو دیکھو، ہے نا۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، سمجھ بوجھ رکھنے والوں کے لیے زمین و آسمان کی تخلیق میں، دن رات کے بار بار آنے جانے میں بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ کو دیکھ لے گا انسان اپنی آنکھوں سے، دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ دل کی آنکھوں سے، اس آنکھ سے تو انشاءاللہ قیامت میں، لیکن دل کی آنکھوں سے وہ دیکھ لے گا کہ ہاں خدا تو ہے، نہیں ہونے کا کوئی مطلب نہیں۔ تو اس طریقے کی تفصیلات قرآن میں بار بار ہر جگہ دی ہوئی ہیں تاکہ بندہ رجوع کرے، کوئی بلائنڈ فیتھ یا اندھ وشواس کی بات نہیں ہے۔ اب اللہ سے کہتا کہ علم ترا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ یہ قرآن کے جو اسلوب ہے نا، یہ اگر میں آج کے ذرا بھونڈے اسلوب میں بولوں کہ اندھا ہو گیا کیا ہے، دیکھتا نہیں ہے، کسی کو بولتا ہوں نا میں جو بالکل واضح چیز کو نہیں دیکھ پاتا، آپ سمجھ لیجیے کہ انداز یہ ہے، علم ترا، کیا تو دیکھتا نہیں ہے؟ کیا چیز؟ ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، کہ وہ اللہ ہے کہ زمین و آسمان میں جو چیز ہے سب اس کی تسبیح کر رہی ہے۔ والطیر صافات، اڑتی ہوئی چڑیا بھی تسبیح کر رہی ہے۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، یہ سب اپنی نماز اور اپنی تسبیح جانتے ہیں۔ واللہ علیم بما یفعلون، اللہ جانتا ہے کہ وہ جو وہ کرتے ہیں اس کو اللہ جانتا ہے۔ اس کو سمجھ لیجئے تسبیح کیا ہوتی ہے۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے، ہم لوگ الفاظ کو ریپیٹ کر دیتے ہیں، یا تو اس کو تسبیح کہتے ہیں جس کو لوگ گنتے ہیں۔ سبح یسبح عربی میں آتا ہے، اس کے معنی ہوتی ہے پاک، ہر عیب سے پاک، ہر غلطی سے پاک، ہر کسی بھی طرح کی ڈیفارمیٹیز کہ ہر چیز سے پاک ایک ہی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں جو ان چیزوں سے پاک۔ قرآن میں ہے کہ ما ترى فی خلق، یہ سورہ ملک میں، ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، غور سے دیکھیے، اسی کا ایکسپلانیشن ہے۔ تم اللہ کی تخلیق میں کہیں تفاوت، کہیں پیچ، کہیں عیب، کہیں ٹیڑھ نہیں پاؤ گے۔ فرجع البصر، نظر پھیر کے دیکھو، حل تری من فطور، کہیں تم کو فطور نظر آتا ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین، دوبارہ نظر پھیر کے دیکھو، ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تمہاری نظریں جو ہیں ناکام و نامراد واپس آ جائیں گی، تم عیب نہیں ڈھونڈ سکتے، ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ تو ایک تو یہ تسبیح دونوں معنی میں، ایک تو زبان سے کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی اللہ بہتر جانتا ہے، زبان سے بھی کر سکتے ہیں، اس کو ہم لوگ نہیں جانتے ہیں، ہر چیز تسبیح کر رہی ہے جیسے ہم لوگ کرتے ہیں سبحان اللہ، وہ بھی کر رہی ہو۔ لیکن ایک تو معنی ہے ہی ہے، اللہ کے شان سے کوئی بعید نہیں ہے کہ پہاڑ یہ لکڑی سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہو۔ جو بات یہاں بیان کی جا رہی ہے وہ یہ کہ ان چیزوں کو دیکھو، کہیں کوئی کمی نظر آتی؟ اگر کمی نہیں ہے، وہ پاک ہے ہر چیزوں سے، ہر نقص سے، تو یہی تسبیح ہے، یہی پاکی ہے اللہ کی۔ اس میں ایک اور کہا کہ زمین کی ہر چیز ایسا کر رہی ہے۔ قرآن میں ایک اور آیت ہے اس سلسلے کی،
ام من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہ. دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی تسبیح اور حمد بیان نہیں کر رہی ہو. یہ الگ بات ہے کہ تم اس کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو کیسے تسبیح کر رہی ہو. اشارہ اس کی طرف بھی ہے جیسے ہم لوگ ایسے بھی تسبیح کو اس کی اپنی زبان ہوگی کیسے کر رہا اللہ بہتر جانتا ہے. ظاہری معنوں میں جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں وہ یہی کہ وہ تسبیح کا مطلب وہ پکار کے کہہ رہی ہے کہ اس کے اندر نقص دیکھ لو. آم کے بیج میں کبھی املی پیدا نہیں ہو سکتی, نقص ہے ہی نہیں, بلکہ جس کوالٹی کا آم ہوگا اسی کوالٹی کا آم دے گا وہ. دنیا میں کوئی چیز اٹھا کے دیکھ لو. یہاں پر ایک اور چیز دے رہی ہے وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ, اور اڑتی ہوئی چڑیا کو دیکھ لو, اگر نقص ہوتا تو گر جاتی نیچے وہ. کیسے ہم نے اس کو سامان رکھا ہے. یہ قرآن میں ہے سورہ ملک میں صافات وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ. چڑیے کو دیکھو جو تمہارے اوپر صافات پر پھیلانے کو بولتے ہیں, یقبضن سکوڑنے کو بولتے ہیں, میں نے ایسے ایسے کرتی رہتی ہے. ما یمسکہن الا الرحمن, اس کو اس رحمان کے علاوہ کوئی نہیں پکڑے ہوئے ہے. یعنی اس رحمان کا قانون ایسا ہے کہ اڑ رہی. یہ اشارہ کر کے بتا دیا کہ اگر ذرا بھی نقص ہوتا تو کسی بھی آنکھ والے کے سامنے وہ گر جاتی, نیچے مر جاتی. دیکھ رہے ہو سب اڑ رہی ہے. بڑے بڑے بہت ہیوی گدھ بھی اڑتی ہے, 10, 5, 7, 8 کلو 9 کلو کے اڑ جاتی ہے. اسی سے انسان نے قانون بنا لیا تو ہوائی جہاز لگے کہاں اڑ جاتی ہے, انسان چلے جاتے ہیں. انسان کے لیے ایک مینس آف ٹرانسپورٹ ہو گیا, جائیے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کری تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو, خاص کے اپنے اوپر چڑیے کو دیکھو. کل قد علم صلاتہ و تسبیح, یہ ساری چیزیں اپنی صلات, اپنی نماز, اپنی عبادات اور تسبیح کو جانتی ہیں کیسے کرنا ہے. واللہ علیم بما یفعلون, اور اللہ جانتا ہے جو یہ کر رہے ہیں. ان سب کچھ دیکھنے کے بعد جھٹلا رہے ہیں. یہ سب کچھ اس کے آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے کہ ایک قانون جو اللہ نے بنا دیا ہے کہ کوئی بھی چیز دنیا میں قانون توڑ نہیں سکتی. نہ سورج توڑتا ہے نہ چاند توڑتا ہے. چاند سے ہم اتنا ایکوریٹ ہے کہ ہم اس سے کیلنڈر تک بناتے ہیں. خود قرآن میں ہے کہ اسے تم کیلنڈر بناتے ہو. کوئی چیز اتنی ایکوریسی کے ساتھ الٹپ نہیں ہوگی کہ یوں ہی چیز بن گئی, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. باضابطہ ایک نظام ہے, ایک منظم چیز ہے, اور اس کا ایک ناظم ہے جس کو ہم اللہ کہتے ہیں, وہ چلا رہا ہے دنیا کو. تو کہتا ہے کہ تم آنکھ کھول کے صرف دیکھ لو تو اس رب کے قانون کو سمجھ لو گے. وہی نور ہے, اس نور کو سمجھ لو گے وہ نور کیا ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور غور سے دیکھو پھر سماوات, آسمان کو ہمیشہ پلورل میں بیان کیا ہے نا. سما کی جمع ہے سماوات, 7 آسمان ایسے ہی اس میں آیا ہے, اور ارض ایک ہی ہے زمین. تو یہ سب اللہ کی بادشاہت ہے. اس میں بادشاہت کا مطلب سارا قانون اللہ کا بنایا ہوا ہے. اس قانون سے یک سر منہ تجاوز نہیں کر سکتی, ہٹ نہیں سکتی. خود انسان کی اپنی تحقیق بتاتی ہے کہ یہ کوئی بھی چیز اگر یہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو پوری دنیا میں ایک طرح کا تہلکہ مچ جائے گا, مطلب بلاسٹ ہو جائے گا, دنیا ہی نہیں رہے گی اپنی جگہ پر. یہ قانون ہے. تو اور دیکھو تم سب کو لوٹ کے اسی کی طرف جانا ہے. یہ بھی قرآن میں بار بار یہ بات بتائی جاتی ہے کہ تمہیں لوٹ کے اسی کی طرف جانا ہے, اور اس میں تم بچ نہیں سکتے ہو. ہر لمحہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی, اے انسان تو کشاں اپنے رب کی طرف رواں دواں ہے. ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ رکی ہوئی نہیں ہے, یہ تو زندگی کی گاڑی ہے, چلی جا رہی ہے. انسان کے بس کی ہے تو روک لے, نہیں روک سکتا. اور اپنے رب کی طرف رواں جواں ہے. فملاقی, اس سے تجھے اس سے ملنا ہے. انسان اس بات کو غور کر. ہم ابھی چاہیں کہ اور جوان ہو جائیں تو نہیں ہو سکتے, بچے ہو جائیں تو نہیں ہو سکتے. وہ تو ایک تسلسل ہے, تو میرے بس کی نہیں ہے ہو جائیں. قرآن میں سورہ واقعہ میں فلولا ان کنتم غیر مدینین, مطلب کہہ رہے کہ ایک انسان کی موت ہوتی رہتی ہے, اس کو دیکھو سامنے, ولولا ان کنتم غیر مدینین, تو پھر اگر واقعی تمہارے اوپر کوئی نہیں ہے, تم کسی کے انڈر میں نہیں ہو, ترجعونہا ان کنتم صادقین, تو لوٹا لو اس کو مرتے ہوئے کو. سب ہاتھ باندھے بے بس کھڑے ہوتے ہو, ہائے مت تو لوٹا لو.
اور نہیں اگر لوٹا سکتے تو جان لو کہ کوئی طاقت تمہارے اوپر ہے، تم کام نہیں کر رہے. بہت تفصیل ہے، بہت دل ہلا دینے والی آیت ہے وہ، سورہ واقعہ کے آخر میں یہ بات ملے گی. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہر جگہ دیکھ رہے ہو اس کی بادشاہت ہے، اس کا قانون ہے، تو تم کیوں اس کا قانون چھوڑ رہے ہو؟ دنیا کی اگر ایک چیز قانون توڑ دیتی ہے، ایک درخت ہے وہ قانون اگر توڑ دے، دھوپ پہ چلنے والا درخت ہے وہ قانون توڑ کے شیڈ میں آ جائے تو سوکھ گیا، ختم ہو گیا. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ تو ویسے ہی وہی اس کو اللہ کا عذاب کہتا ہے، وہ اللہ کا عذاب ہے اس کے لیے. ہم توڑیں گے تو ہم بھی ایسے ہی سوکھ جائیں گے، میرے سوکھنے کا انداز کچھ اور ہوگا، ہم بھی چلے جائیں گے. کہہ رہے یہ پنیا کہ اس قانون پہ غور کرو. اللہ کے دیا ہوئے جو نور ہے، تمہارا شعور، تمہاری عقل، اس سے غور سے دیکھو سمجھو. اور پھر اللہ نے کتاب بھیجی، اللہ نے اپنا نبی بھیجا، دیکھو تم. تو یہ غور کرنے کے لیے عقل کو خصوصاً بار بار، عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ دین میں کوئی عقل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے سورہ ملک میں ہی کہ ایک جہنمی قیامت کے دن کہے گا لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. اگر ہم نبی کی بات سنتے اور عقل سے کام لیتے، آج ہم جہنمیوں میں سے نہیں ہوں. کافی افسوس ملے گا کہ کیا کریں گے. تو اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ بادشاہ زمین و آسمان کی ہے. یہ نشانی بتا رہا ہے کہ تم دیکھو، چڑیے کو دیکھو، فلاں کو دیکھو، ہر چیز کو دیکھو. ہر چیز میری تسبیح، میری پاکی بیان کر رہی ہے کہ ہر چیز بالکل پرفیکٹ اپنی جگہ، اس میں کوئی کمی نہیں، نقص نہیں آپ نکال سکتے. دوسری چیز اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو قرآن میں جا بجا بارش سے بڑی دلائل پیش کیے گئے ہیں کہ صرف بارش نہیں ہوتی ہے. بار بار یہاں درس ہو چکا ہے، بارش کا ایک نظام ہے پانی کا. اگر وہ نظام اللہ تعالیٰ نہ کرے تو خالی بارش ہونے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. بارش جب ہوتی ہے تو اتنی ہی ہوتی ہے، زمین اس کو کچھ اندر جذب کر لے. زمین ایک فلٹر ہے، پانی کو اندر لے جا کے رکھ دیتا ہے، اور اتنا ہی دور رکھتا ہے کہ جب تم چاہو تو کھینچ لو اس کو. پہاڑوں کے اوپر برف جما کے رکھتا ہے کہ گرمی میں جب پانی کا سطح نیچے جائے تو وہ برف پگھل کے چلی آئے پھر پانی میں. پورا ایک نظام ڈسکس کیا پورے قرآن میں، جو میں کہہ رہا ہوں صرف ترجمہ ہے اس کا، سمجھیے. تو اس پر بار بار قرآن اس کو کہتا ہے کہ تم دیکھو تو ایک بارش ایک عجوبہ چیز ہے، آسمان سے نازل ہو رہی ہے. جیسے من و سلوہ نازل ہوتا ہے، وہ نازل ہو رہا ہے. ہم چونکہ دن رات ہوتا رہتا ہے، ہم دیکھتے نہیں ہیں. وللہ ہے یہ علم ترا، یہاں بھی وہی ہے کہ تم دیکھتے نہیں ہو. امن اللہ یزجی سحابن، بادل جب دیکھیے گا بارش ہوتی ہے الگ الگ ہوتا ہے، تو ان بادل کے ٹکڑوں کو ایک ساتھ لاتا ہے. ثم یؤلف بینہ، پھر آپس میں جوڑ دیتا ہے، پوری گھنا بادل ہو جاتا ہے. ایک ایک بات کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھو کیسے بادل گھیرتا ہے. ثم یجعلہ رکامن، اور پھر اس کو گھنا بادل بنا دیتا ہے پہاڑوں کی طرح. ہم لوگ کہتے ہیں نا کالے کالے بادل اٹھ رہے ہیں، اب بارش ہونا ہے، چونکہ ہم لوگ دن رات دیکھتے ہیں. فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، اور تم دیکھتے ہو کہ ان کے درمیان سے بارش کا نزول ہو جاتا ہے، پانی گرتا ہے. تم نے کبھی دیکھا ہے اس کو؟ ہمیشہ دیکھتے ہیں، لیکن اس نور سے نہیں دیکھتے ہیں جو نور یہاں بتایا گیا. بس یوں ہی دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے بارش ہو رہی ہے. نہیں، ذرا دیکھا تو جائے. اگر ہم کہتے ہیں کہ من و سلوہ آسمان سے نازل ہوا، تو میرے سامنے کیا نہیں نازل ہو رہا ہے؟ وہ بھی نازل ہی ہو رہا ہے، ہم اس آنکھ سے دیکھتے ہی نہیں. اس کے بعد وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرْدٍ، اور پھر دیکھو آسمان سے جو ہے پہاڑ کے اوپر جو بارش برساتا ہے، اسے سخت قسم کی ٹھنڈ، اور اس میں برف ہوتا ہے، برف باری کر دیتا ہے، اولے جس کو کہتے ہیں، اولا ہوتا ہے. ہاں، فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ، وہ بھی اولے سے جس کو چاہتا ہے اس کو نقصان پہنچا دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے چھوڑ دیتا ہے، چلو اس علاقے میں نہیں ہوگا. یکادو سنا برقہ یذہب بہ الابصار بالابصار
بجلی چمکتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ آنکھیں خیرہ کیے دیتی ہیں، ایک دم آنکھ چمکتی رہتی ہے. ایسی بجلی بھی دیکھتے ہو آسمان میں. یعنی وہ بجلی جس کو ہم لوگ فلو آف الیکٹرون کہتے ہیں، وہی بتا دیا. بجلی بارش پانی سے ہی آتی، بجلی آ رہی ہے سامنے. اس کے بعد کہا یہ سب تمہارے سامنے ہوتا ہے. یقلب اللہ اللیل والنہار، اور دیکھو دن اور رات کو اللہ پلٹا کے لاتا ہے. یقلب، پلٹتا رہتا، دن کے بعد رات، رات کے بعد دن، دن کے بعد رات، رات کے بعد دن. اور قرآن نے کہا ہے بار بار کہ دن کو ہم نے ایسا بنا دیا روشن کہ تم اپنے رزق تلاش کرو، رات کو اندھیرا بنا دیا تاکہ تم آرام کرو. سورہ نبا میں اور بھی صورتوں میں تفصیل آ چکی ہے آپ لوگوں کے سامنے. اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ غور سے دیکھو یہ سب تمہارے سامنے ہو رہا ہے، کیا اس خدا کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہے؟ اشارہ کیا کر رہا ہے؟ بالکل واضح طور پر بات سامنے آ رہی ہے. ان فی ذلک العبرۃ لأولی الابصار، تو آنکھ والوں کے لیے، وہ آنکھ جو اس نور سے دیکھتی ہے، اس میں بہت عبرت ہے، بہت سبق ہے، بہت لیسنس ہیں. دیکھ لو یہ کیا ہے. تیسری چیز، واللہ خلق کل دابۃ من ماء، ہر جاندار کو ہم نے پانی سے، ایک طرح کے پانی سے پیدا کیا ہے. وہ جاندار چاہے انسان ہو، چاہے جانور ہو، چاہے جو بھی ہو. اب کہا کہ دیکھو ہم ایک ہی طرح کے پانی سے، ایک طرح کے پانی سے پیدا کر دیا ہے، لیکن میری تخلیق دیکھو. فَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ، ان میں کچھ ایسے ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں، رینگتے جیسے سانپ. اسی پانی سے پیدا کیا ہم نے. وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ، اس میں کچھ ایسے ہیں جو دو پیر پہ چلتے ہیں، انسان. وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ، کچھ ہیں جو چار پیر پہ چلتے ہیں، بکری، گائے، بیل، بھینس. یخلق اللہ ما یشاء، اللہ جیسا چاہتا ہے ویسی تخلیق کرتا ہے. یہ اس کی قدرت ہے. تم اپنی آنکھوں سے دیکھو تو کیسے ہم نے بنا دیا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، دیکھو وہ ہر چیز پہ قدرت. اس کی قدرت کو انسان جب دیکھے، خود انسان کو دیکھ لے، تو انسان پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، مرد بھی بن جاتا ہے، اس میں عورت بھی بن جاتی ہے. یہ سب اپنے آپ ہوتا ہے. پھر دونوں کو اس لائق بناتا ہے کہ دونوں پھر بڑے ہو کے پھر ان سے نسل چلے. اس لائق بناتا ہے دونوں کو. یہ ایک سلسلہ ہے جو اللہ تعالیٰ بنائے ہوئے. کیا یوں ہی بن رہا ہے؟ سب ہر چیز پکار پکار کے کہتی ہے کہ ایک خالق ہے، ایک ناظم ہے جو اس کو چلا رہا ہے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے. میں نے بار بار کہا کہ اس طرح کی آیت سے کنفیوز نہ کریں، یہ اسلوب ہوتا ہے قرآن کا. عام طور پر سوال کر دیتے ہیں لوگ، تو پھر اللہ چاہے گا تو نہیں. اللہ کے چاہنے کا مطلب ہے اللہ کا قانون. اللہ اپنے قانون کے مطابق، اس کا قانون ہے، اگر ہم چاہیں گے ہدایت تو دے گا، نہیں چاہیں گے تو نہیں دے گا. زبردستی نہ ہدایت دے گا، نہ زبردستی گمراہ کرے گا. وہ تو آپ کو چھوڑ دیا، بتا دیا کہ یہ قانون ہے. اگر اللہ کے نور سے ہم دیکھیں گے تو ہدایت دے، ہم نہیں دیکھیں گے تو نہیں دے گا. ہمارے سامنے زہر کا پیالہ بھی ہے اور شہد کا پیالہ بھی ہے، رکھ دیا اللہ نے. کہہ دیا میرا قانون یہ ہے، یہ لوگے تو ہیلتھ ہوگا، شہد کھاؤ گے تو یہ کھاؤ گے تو مر جاؤ گے. باقی تم کو اختیار دیا ہے ہم نے، مرضی تمہاری. اسی کو من یشاء کہتا ہے اللہ تعالیٰ. یعنی میرے قانون کے مطابق اگر تم ہدایت چاہو گے ہدایت ملے گی، نہیں چاہو گے نہیں ملے گی، تمہارے اوپر ہے. اب اس کے بعد ایک عام طور پر اگر میں یہ کہوں کہ آج کے میرے جیسے مسلمانوں کے سلسلے میں یہ بات آ رہی ہے، ایک بڑی دل ہلانے والی چیز ہے کہ دیکھیے مسلمان ایمان لانے کے بعد بھی کیا حال ہوتا ہے. یہ تو اتنا بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ تو قانون فطرت سے بتا دیا کہ ہر چیز پکار پکار کے کہہ رہی ہے کہ ایک خالق ہے جو، اور ایک ناظم ہے جو دنیا کو چلا رہا ہے. اس سے کسی کو، کسی بھی آنکھ والے کو انکار نہیں ہو سکتا ہے
جو اس نور سے دیکھ لے. اگر تھوڑا بھی اس نور کا پرتو ہے, ہم نے بتایا تھا کہ اگر وہ شیشے پر کالک بھی لگ گئی ہے, تھوڑی بھی روشنی آ رہی ہے تو وہ دیکھ لے گا کہ نہیں ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اب دیکھو وَيَقُولُونَ, لوگ ایسے کچھ ہیں, آمنا باللہ ہے وبی, اس کو غور سے سنیے گا, آمنا باللہ ہے وبالرسول وَأَطَعْنَا, کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر اور ہم نے اس کی اطاعت کیا. یہ کون کہتا ہے؟ یہ کہنے والا کون ہوگا؟ مسلمان ہو جائے گا. اللہ اور اس پہ رسول پر ایمان لایا اور اطاعت, کہا کہ ہم اطاعت کریں گے. ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك, یہ کہنے کے بعد ایک گروپ تمہارا اس سے پھر جاتا ہے, عملی طور پر اس سے پھر جاتا ہے. زبان سے تو کہتا رہتا ہے, عملی طور پر اس سے پھر جاتا ہے. وما اولئک بالمؤمنین, تو یہ لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں. محض زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, باقی اس کے بعد ہم فری ہیں, چوری ہم کریں, ڈکیتی ہم کریں, مال غصب ہم کریں, دھوکہ ہم کریں, فریب ہم کریں, سب ظلم ہم کریں, سب کچھ کریں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وما اولئک بالمؤمنین, ایسے لوگ مومن نہیں ہیں, اللہ کے رجسٹر میں نہیں ہیں. دنیا میں ان کے خلاف فتویٰ نہیں دیا جا سکتا. میرے سامنے جو کلمہ پڑھے گا ہم تو کہیں گے بھائی مسلمان ہے, معاملہ ختم. لیکن اللہ بتا رہا ہے میرے رجسٹر میں تمہارا نام وہاں ہے نہیں ہے, اس سے قرآن کی روشنی میں دیکھ لو. یہ کون لوگ ہوتے ہیں ایسے؟ اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم اذا فریق منہم معرضون, جب ان کو بلایا جاتا ہے کہ اپنے تنازعات میں, اپنے ڈسپیوٹس میں اگر کوئی آپس میں ہو گیا ہے تو آ جاؤ اللہ اس کے رسول کی طرف, لیحکم بینہم, تاکہ وہ فیصلہ کر دے تمہارے درمیان. اذا فریق منہم معرضون, تو ان میں سے ایک گروپ جو ہے کنی کٹا لیتا ہے. کہاں, یہ بڑی اہم بات ہے. ہم اپنے معاملات ایمان لانے کے بعد میرے پاس کوئی اختیار باقی نہیں رہتا. قرآن کہتا ہے کہ لہم خیرہ, ان کے لیے کوئی اختیار باقی نہیں رہتا کہ ہم اپنے معاملات کا اب فیصلہ اللہ اس کے رسول کے قانون کے علاوہ کسی اور قانون میں کریں. یہ صریحاً کفر ہے. سورہ مائدہ بول رہے ہیں پتہ نہیں, 3 آیت ایک ساتھ, مائدہ یہ نا, وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, جس نے اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہیں کیا یہی لوگ کافر ہیں. 3 آیت ہے. وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, جس نے اللہ اور کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کیا یہی لوگ ظالم ہیں. ظالم کا مطلب مشرک. وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, جس نے یہ 3 بات, وہ کافر ہیں, وہ ظالم ہیں, وہ فاسق ہیں. ایمان لانے کے بعد فیصلے اللہ اور اس کے قانون کے رسول کے مطابق نہیں کرتے. یہاں کوئی بات بتائی جا رہی ہے کہ دیکھیے ایمان تو لے آئے, ہاں میرے خیال میں 34-35 دیکھ لیجئے گا, ہم کو یاد نہیں. ہاں, وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اور یہ اہل کتاب کے بارے میں وہ نازل ہوا ہے, وہ 3 آیت جو ہے. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اس کے رسول کی طرف تاکہ ان کے تنازعات میں, ان کے جھگڑے میں فیصلے کر دے. اذا فریق منہم معرضون, تو ایک گروپ جو ہے اس سے کٹ جاتا ہے. اب ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے, بھائی ہم تو غیر مسلم نظام میں رہ رہے ہیں, تو ہم کیا کریں گے؟ یہ ان کی بات بڑی حد تک جائز ہے, ان کے سوالات. یاد رکھیے کہ اولاً جس نظام میں بھی ہم رہیں, ہمارا یہ کام ہوتا ہے کہ اسلام کو اپنے اوپر نافذ کریں اور کوشش یہ کریں بائی پیسفل مینس. ایک لمبا زمانہ لگ سکتا ہے, 100 سال 200 سال, لوگوں کو سمجھائیں, بتائیں, اس نیت کے ساتھ کہ یہاں حکومت اللہ کی ہو, اللہ کے قانون کی ہو, مسلم کی نہیں. مت سمجھیے گا, اللہ کے, مسلم کے تو بہت سے کنٹریز ہیں, اللہ کے قانون کی حکومت.
قانون جو پارلیمنٹ میں بنے وہ اللہ کے قانون کے تحت بنے. ہندوستان میں ویسا نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور چھوٹ ہے اللہ کی طرف سے کہ ہم اپنے پرسنل لاز، جس کو ابھی یونیفارم سول کوڈ کے ذریعہ ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے مطابق کریں. اس کی اجازت ہے. دارالقضاء کا قیام 83 دارالقضاء پورے انڈیا میں چل رہے ہیں، دلی میں بھی ایک ہے، اس کا ایک چھوٹا سا خادم میں بھی ہوں. تو وہاں جاتے ہیں تنازعات لے کے. ہمارے نکاح، طلاق، وراثت، عام طور پر طلاق نکاح کا ہی زیادہ آتا ہے، جس میں دوسرے کورٹ میں 10 سال 15 سال لگ جاتے ہیں. یہاں ایوریج ٹائم 2 سے 2.5 مہینے لگتے ہیں، اور ٹوٹل ایکسپینڈیچر 1000 روپے آتا ہے بس. یہ تو خیر آسانی میں نے بتا دیا، لیکن یہ اس قانون کے رہتے ہوئے اور یہ اجازت رہتے ہوئے اگر ہم اپنے یہ معاملات اس کورٹ میں لے جاتے ہیں تو یہ صریحاً کفر ہے، ظلم ہے، فسق ہے، جو قرآن نے کہہ دیا. ہم لے نہیں جا سکتے، ہم کو رائٹ نہیں ہے. اور کیوں لے جاتے ہیں؟ جانتے ہیں کہ حساب میں تو غلط پر ہوں، یہاں تو قاضی صاحب بول دیں گے بھائی تم غلط ہو. تو سن لیجیے ان کے بارے میں بھی. وَيَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ. جب یہ دیکھتے ہیں کہ حق تو میرے طرف ہے تو دوڑ کے آتے ہیں کہ نہیں اسی قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا میرا. یہ نفاق دیکھیے. جب وہ دیکھتے ہیں کہ میں حق پہ ہوں تو بولتے ہیں نہیں اللہ رسول کے قانون میں فیصلہ ہوگا، جانتے ہیں میرے طرف فیصلہ ہوگا. تو ایسے لوگ 3 حال میں ایک حال میں ہیں. 3 حال بتایا قرآن. افی قلوبہم مرض، ان کے دل میں نفاق ہے، یعنی یہ منافق لوگ ہیں، نفاق کا روگ لگا ہوا ہے. ایمان لانے کے باوجود نفاق جو ہے ایک ایسی چیز ہے دل میں، جو ایمان میں کے اندر ایک ایسی ڈسٹرکٹیو چیز ہے کہ وہ ختم ہو جائے تو ٹھیک ہے، وہاں بڑھتے بڑھتے کفر تک لے جائے. یہ اندر میں ہے، یہ نفاق ہے. امیر تابو، پہلا تو یہ ہے کہ نفاق کا مرض لگا ہوا ہے. بس صرف منافق کس کو کہتے ہیں؟ زبان سے کچھ کہا، دل میں کہا، اپنے حساب سے کریں گے ہم. تو ایک یا تو دل میں یہ ہے امیر تابو، یا اللہ اس پر رسول پر ایمان تو لائے لیکن شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ ہے بھی کہ نہیں، تو خاندانی طور پر چلا آ رہا ہے تو ہم نے مان لیا اللہ ہے رسول ہے، پتہ نہیں قرآن اللہ کی کتاب ہے بھی نہیں، کیا ہے کیا نہیں ہے. ایسے بھی سوچنے والے لوگ موجود ہیں. پتہ نہیں، ٹھیک ہے ہم تو آ رہی ہے بات تو مان لیا. یہ دوسری بات ہوگی. تیسری بات ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ. تیسری بات یہ کہ وہ یا تو وہی سمجھتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول ان کی طرف ظلم کرے گا، اللہ اس کے رسول کے قانون کے مطابق ان پر ظلم ہوگا. یہ 3 بات میں سے ایک ہی بات ہوگی. یا تو وہ منافق ہے، یا اللہ رسول پر صحیح میں ایمان ہی نہیں لائے ہیں، شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس قانون پر ہمارے اوپر ظلم ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا بل اولئک ھم الظالمون. ایسا نہیں ہے بلکہ یہی لوگ ظالم ہیں جو اللہ کے قانون کو ابھی توڑ رہے ہیں. تو ہمارے پاس یہ جب معاملے آتے ہیں جہاں ہم فیصلے کرا سکتے، ٹھیک ہے یہاں حدود، شرعی حدود نہیں کرا سکتے، زانی کو کوڑے نہیں لگوا سکتے، سنسار نہیں، ٹھیک ہے یہ قانون ہم نہیں کر سکتے، ہمارے نہیں ہے، لیکن پرسنل لا ہم کرا سکتے ہیں. تو اگر یہ ہم لے کے نہیں جاتے تو یہ سمجھ لیں کہ ہم اس کی وعید میں ہیں. کھلم کھلا ایسے لوگ مومن نہیں. یہ ظلم ہے، یہ فسق ہے، یہ کفر ہے. دوسری چیز ایک اس سلسلے میں اور ہی بتا دوں کہ یہ جو یونیفارم سول کوڈ آ رہا ہے، ٹھیک ہے اس کے لیے تو لڑائی پروٹیسٹ، ابھی تو ویوز مانگے گئے ہیں، لوگ اپنا دے رہے ہیں، ابھی اس کا کوئی مسودہ آیا نہیں ہے. ان میں عوام کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. جو ہمارے پرسنل لا بورڈ ہے یا ایسے جو بڑی بڑی جماعتیں بول رہی ہیں ان کو اسی لیول تک رہنے دیجیے. ایک ذرا سوچئے کہ اگر واقعی ہم مومن ہیں تو بولیے ہمارے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ کوئی اثر پڑے گا کیا؟ لے کے آ گیا تو ہم جائیں گے نہیں کورٹ میں. آپ تو فیصلہ اپنے حساب سے اس وقت کریں گے جب ہم کورٹ میں جائیں گے. آپ کے ہم جائیں گے ہی نہیں. ہم تو مولانا بلائے بولے فیصلہ کر رہے میرا نکاح کا یہ معاملہ، نکاح ہو گیا، طلاق ہے، طلاق ہو گیا، ہم جائیں گے نہیں. اگر ہم مومن ہیں تو ہمارے اوپر اثر نہیں کرے گا لیکن ہم نہیں جاتے.
اور اللہ کے فضل سے وہ بہت اہمیت دیتے ہیں اس دارالقضا کے فیصلے کو. یاد رکھیے گا, ایسا نہیں کہ چھوڑ دیتے. میں کیونکہ اس سے لگا ہوا ہوں, ایک انسٹانس قاضی صاحب بتا رہے تھے کہ میں نے فیصلہ کر دیا اور خلا کرا دیا. ہسبینڈ جو ہے چلا گیا اس کورٹ میں. وہ کورٹ میں جج تو ادھر ان کے جو اس کا جو وکیل تھے لڑکی کا بتا دیا نہیں جی میرا دارالقضا کا فیصلہ ہو چکا ہے, دکھا دیا بولا ایسا ایسا ہے معاملہ. اس کورٹ نے قاضی صاحب کو بلایا یہاں سے, یہ ساکیت کورٹ نے, اور کہا کہ آپ نے کیسے فیصلے کیے ہیں بتائیے. وہ بتا دیا کہ قرآن کا یہ قانون ہے, یہ ایک شہادت ہے, یہ گواہ ہے, 2 3 4 5 ہیئرنگ ہوئی ہے, یہ ساری تفصیل آ رہی ہے, یہ عورت کے ساتھ ظلم کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے. قرآن کہتا ہے کہ جب ایسا ظلم ہو تو خلا کرا دو, معاملہ ختم کرو. ہم نے کرا دیا. آئی صاحب کہتے ہیں کہ وہ اس ججمنٹ کو لے کے اپنا مہر لگا دیا, بولا ٹھیک فیصلہ ہوا, لے جاؤ ٹھیک ہے, ہاں جو بھی ہو. ایسا معاملہ, ایسا کیرلا ہائی کورٹ کا بھی ایک ایسا ایشو آیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اگر جائیں گے ہی نہیں وہاں, ہم اگر واقعی مسلمان ہیں تو ہم جائیں گے نہیں, ورنہ دل میں میرے چور ہے. اس لیے اللہ نے کہا کہ دیکھو یہ نفاق کا یہ معاملہ ہے. خالی زبان سے ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے ہی نہیں, معاملہ ختم ہے. ہم نے نماز کی حد تک محدود کری, بس نماز پڑھ لیا بس کافی ہو گیا. باقی سارے قوانین میرے اوپر کفر کے ہیں, کفر کا غلبہ ہے, سب کچھ ہے, ہم اس کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں. یہ غلبہ ختم ہو. یہ غلبہ جب انہی کا ہے تو کل کو یہی غلبہ بول دے گا اور بول ہی رہا ہے کہ یہاں نماز نہیں پڑھو, پہلے تو ٹرین میں ہی پڑھتے تھے, یہاں نہیں پڑھ سکتے, تو غلبہ ہی اب اس کے ہاتھ میں دے دیجیے گا, گاڑی کی ڈرائیونگ اسی کے ہاتھ میں دے دیجیے گا, تو کیا ہوگا. تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ڈرائیور چینج ہو پیسفل طریقے سے. اللہ نے سارے طریقے بتائے ہوئے ہیں. اس کے بعد کہا کہ دیکھیے مومن کیا کرتا ہے, انما کان قول المؤمنین, اور مومن کا قول اس سلسلے میں یہ ہوتا ہے کہ اذا دعوا الی اللہ ورسولہ, جب اللہ لیحکم بینہم, جب ان کو اللہ اس کے رسول کی طرف فیصلے کے لیے بلایا جاتا ہے, ان یقولوا سمعنا واطعنا, وہ کہتے ہیں ہاں ہم نے سنا اور اطاعت کیا. تو اللہ کا قانون ہے. واولئک هم المفلحون, یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. ایک آیت اور, ومن یطع اللہ ورسولہ ویخشى اللہ ویتقہ, 4 بات بتائی. جو لوگ اطاعت کریں اللہ کی, اس کے رسول کی, میں نے اس کے قانون کو مانے, ویخشى اللہ, اور ڈریں اس چیز سے اللہ سے کہ اللہ کے قانون توڑ دیں گے تو جانا تو بہرحال اسی کے پاس, جاؤ گے کہاں, اسکیپ تو ہے نہیں. ارے یہاں کا قانون نہیں, اس کا بھاگ جاتا ہے, لوگ پھر پکڑا کے چلا آتا ہے, کہاں بھاگے گا. یہاں تو ہو سکتا ہے چھپ بھی جائے, وہاں تو اسکیپ ہے نہیں. ویتق اللہ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرے, اللہ سے ڈرے, ڈرتے ہوئے. فاولئک هم الفائزون, یہی لوگ ہیں جو دنیا میں بھی کامیاب ہیں. یعنی دنیا کی کامیابی, جو قانون بنے گا وہ اس لیے بنے گا جس کے انسان کو صحیح راستے لے جائے گا, اور آخرت میں تو اس کا اجر ہے ہی ہے. آج یہیں پر بات میں ختم کرتا ہوں. ابھی اور اس میں سلسلے میں آگے آ رہی ہے. تو یہ بڑی اہم بات اس سلسلے میں آئی کہ ایمان لانے کے بعد اگر ہم اپنے فیصلے کہیں اور کراتے ہیں جا کے, جس کا مجھے اختیار ہے اسلام میں کرانے کا, تو یہ پھر اللہ کے نزدیک ایسے لوگوں کا رجسٹر مومنین کے نام میں نہیں ہے, اس رجسٹر میں نام نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.